ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار اللہ رب العزت سے عرض کی، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں؟ عرض کی، کیوں نہیں؟ لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اچھا 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے آپ سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک جگہ پہاڑ پہ رکھ لو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے پرندوں کے ٹکڑے کر دیے اور انہیں آپس میں اس طرح ملایا کہ یہ پہچانا نہ جا سکے کہ کون سا ٹکڑا کس پرندے کے جسم کا حصہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے حکم سے بلانے کا فرمایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے اور ہر ایک کا پر اس کے اپنے حصے کے ساتھ جڑنے لگا، یہاں تک کہ پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ پرندے بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے، تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کا علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ان کی تمنا پوری کر دی اور ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔